پاکستان میں کرپشن کوئی واقعہ نہیں بلکہ ایک عادت ہے، کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک مستقل مزاجی ہے، یا کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک معظم، گہرا، تاریخی اور خوفناک سسٹم ہے جو ریاست کو یوں جکڑ کر بیٹھا ہے جیسے آکاش بیل درخت کو خشک کر دیتی ہے۔ یہاں ادارے بنتے نہیں بلکہ بنائے جاتے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ طاقت بانٹنا اور دولت کے بہاؤ کو مخصوص ہاتھوں میں سمیٹنے کے لیے۔ عوام جن محکموں کو سہولت کے مرکز سمجھتے ہیں وہ اصل میں خزانے کی بند الماریاں ہیں جن کی چابیاں مخصوص ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ جس ملک میں افسران نوکری یہاں کرتے ہیں مگر وفاداریاں باہر کے ملکوں میں رکھتے ہیں، ان کے اثاثے خاندان اور مستقل دبئی، لندن، نیو یارک جیسے میں ہوتے ہیں، وہ یہاں سے کماتے ہیں مگر خواب باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں۔ کرپشن اس ملک کا کوئی ایک دفتر، ایک محکمہ یا ایک افسر نہیں، یہ پورا ایک جال ہے، زندہ، متحرک، مضبوط اور خوفناک۔ یہاں معاملہ یہ نہیں کہ آپ کرپشن تلاش کریں بلکہ کرپشن آپ کو تلاش کرتی ہے، آپ سے لپٹتی ہے اور پھر آخرکار آپ کو اپنا حصہ بنا لیتی ہے۔ سیالکوٹ کے ADCR اقبال سنگھیڑا کی گرفتاری اس نظام کی صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ الزام ہے کہ انہوں نے زمینوں، تبادلوں اور سرکاری کاموں میں غیر قانونی مالی فائدہ لیا، مگر یہ تو صرف اوپر کی تہ ہے، اصل گندگی اس گہرائی میں ہے جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں پہنچی۔ لاہور کے محکمہ مال کی کہانیاں اگر سامنے آ جائیں تو پاکیزگی کے دعوے کرنے والوں کے چہرے اتر جائیں گے۔ پٹواریوں سے اوپر تک ہر کام کی قیمت ہے، ہر دستخط، ہر لائن، ہر نقشہ ایک ریٹ پر چلتا ہے۔ LDA شہر کو بہتر بنانے کے لیے بنایا گیا تھا مگر اب یہ وہ دروازہ بن چکا ہے جہاں سے دولت کی نہریں بہتی ہیں۔ اس ملک میں مسئلہ یہ نہیں کہ کرپشن ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن معمول، رعایت اور نظام بن چکی ہے۔ عوام حیران نہیں ہوتی، افسران ڈرتے نہیں، عدالتیں فکر مند نہیں اور حکومت صرف نعرے لگاتی ہے۔ دوہری شہریت رکھنے والے افسران اور سیاستدان اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ پاکستان میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں مگر مستقبل لندن اور دبئی میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہاں سے لوٹ کر پیسہ باہر لے جاتے ہیں اور وہ ممالک کبھی ان سے نہیں پوچھتے کہ یہ دولت کہاں سے آئی۔ پاکستان کمزور ہوتا جا رہا ہے اور باہر کی معیشتیں کب مضبوط۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، کون چلا رہا ہے اور اسے توڑ کیوں نہیں سکتے؟ اس کا جواب تلخ ہے، یہ سسٹم سب کو فائدہ دیتا ہے بس عام آدمی کو نہیں۔ جو اسے توڑنے نکلے وہ خود ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ایماندار افسر مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور کرپٹ افسر کام کرنے والا بندہ۔ یہاں وہ جملہ عام ہے، یہ پیسے لیتا ہے مگر کام کرتا ہے، اور یہ جملہ اس قوم کو اجتماعی قبر پر لکھے جانے کے قابل ہے۔ سیالکوٹ کا کیس ہو، لاہور کے محکمہ مال کی داستان ہو، LDA کی چمکتی عمارت ہو یا ضلعی دفتر، یہ سب اس بڑی عمارت کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں، اور اس عمارت کا نام ہے بدعنوانی کا معظم ریاستی ماڈل جہاں عوامی خدمت فائلوں میں بند ہے اور اصل خدمت ان کی ہوتی ہے جن کے ہاتھ لمبے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ کیا کبھی ادارے عوام کی خدمت کو ذمہ داری سمجھیں گے، کاروبار نہیں؟ پاکستان اس وقت بدلے گا جب کرپشن کے خلاف نعرے نہیں بلکہ جنگ شروع ہوگی، جب عوام، ادارے، میڈیا، عدالتیں اور حکومت ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، مگر ابھی کچھ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں کا اصل موٹو صرف ایک ہے، لوٹو اور جب پکڑے جاؤ تو شور مچا کر بچ نکلو۔ یہ ملک ابھی سانس لے رہا ہے مگر اگر یہی راستہ جاری رہا تو ایک دن آئے گا جب یہ سانسیں بھی قرض پر چل رہی ہوں گی، اور تب شاید ہمیں احساس ہوگا کہ دشمن سرحدوں کے باہر نہیں، ہمارے ہی دفتر، ہمارے ہی اداروں اور ہمارے ہی فیصلوں کے اندر بیٹھے تھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔